یہ اتحاد کا جو اصول ہے یہ دیا ہی اسلام نے ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسے یورپی یونین اپنائے یا کوئی بھی اپنائے فائدے میں وہی رہیں گے, کیونکہ ہمارے جو اصول ذرعی ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے خود دیے ہیں تو اسے وہ خود ہی بتا دیا کہ اگر تم اتحاد میں رہو گے تو تم پوری دنیا پہ حکمرانی کرو گے, ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب کیا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دیکھیے قرآن مجید میں جب کسی بات کے ساتھ لا آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ حرام ہے, اس کی طرف آپ جا ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں دیکھیے کہ ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنا مسلک بتانا پسند کرتے ہیں دین کی بجائے. یعنی فرقہ بندی کر لینا اور خود کو الگ الگ گروہوں میں خود تقسیم کر لینا. جس کو اب ہم فرقہ کہتے ہیں وہ تو سلوک کی منزل طے کرنے کے لیے تھا, اس کو تو مسلک کہتے تھے نا. یہ بھی میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو دیکھیے میں ابھی آپ ہی فرما رہے تھے کہ ہاتھ چھوڑنا یا ہاتھ باندھنا, امام خمینی فرما رہے وہ ہاتھ کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باندھنا یا یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے نا نور بھائی, یہ صحت مند اختلاف ہوتا ہے. جی تو دیکھیے نا چاروں پانچوں آپ جتنے بھی مذاہب کے آپ امام دیکھیے, ان کو کسی نہ کسی صحابی سے ہی وہ روایت کرتے ہیں, کسی نہ کسی صحابی کو دیکھ کر ہی فقہ مرتب کی ہے. اب ہم اسی کو لے کر فرقے بنا کے بلکہ مذاہب بنا کے لڑ کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, تو دوسرے اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی بھی اصول, آپ وقت کی پابندی کا لے لیجئے, ایمانداری کا لے لیجئے, کسی بھی اصول کو دیکھیے جو اسلامی اصول ہے جس ملک نے بھی اپنایا وہ کافر ہے, وہ اہل کتاب ہے, وہ مسلمان ہے, اس نے وہ ترقی کر لی. اور ہم جس کا وہ اصول ہے, جو مالک ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ابو جان کہا کرتے تھے کہ تمہاری چوکیوں پہ اگر تمہارے اپنے لوگ نہیں ہوں گے, اپنے پہرے دار نہیں ہوں گے, تو وہاں ڈاکو آ کے بیٹھ جائیں تمہارا چوغا پہن کے, یا کوئی بھی آ کے بیٹھ جائے, تو بس ٹھیک ہے, پھر اس کی جو مرضی آئے گی وہ کرے گا. بس وہ جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے. کاشی بھائی اب ایک انفرادی سطح پہ, جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم جمعۃ الوداع کی بات کریں, ٹریفک کا ازدحام بھی دیکھتے ہیں, بے چینی بھی دیکھتے ہیں, سارا ایک صبح اٹھتا ہے, سحری میں اس نے روزہ اختیار کیا, آج اس کا کوئی پروفیشن ہے, اس نے کہیں جانا ہے, دفتر جانا ہے, اپنی مزدوری پہ جانا ہے, کسی کام سے جانا ہے. جمعۃ الوداع پہ میں آپ سب سے ہی یہ چاہوں گا, کیا اس کی روٹین ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ اگر وہ اٹھا جاگا, سحری اس نے کر لی, روزہ اختیار کیا, اگر رخصت ہے یا جیسے بھی, کیا اس کے کردار میں بطور خاص آج کا کیا اہتمام ہونا چاہیے؟ جیسے غسل کی بات ہے, مسواک کا ہے سارا, اور مزید اس کے اخلاق کردار میں. مومن کی زندگی میں نا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, ان کی زندگی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اس کا ہر دن ایک ہی دن ہونا چاہیے. کیوں فرق ہو؟ ہاں وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, مومن بھی وہی ہے, وہ تو نہیں, اس کے لیے تو وہی ہے جو روز وہی اللہ ہے. ہر ملک کے ماستی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو بہرحال پھر بھی اگر ویسے آپ کہیں تو ٹھیک ہے, جمعہ کا دن ہے, غسل واجب ہے, اچھی بات ہے, ویسے طہارت رہنی چاہیے, خوشبو لگائیں, ویسے بھی تو ہو گیا. مومن سے خوشبو آنی چاہیے, اس کی پاکیزگی طہارت رہنی چاہیے, سچ بولنا چاہیے. لیکن مومن سے ایک اور خوشبو بھی آنی چاہیے. ہاں جی, آنی چاہیے. اور وہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو, اس کے بغیر مومن کیسے ہوگا؟ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ نور بھائی ایک جسارت کروں گی میں. دیکھیے جیسے کسی کی وفات ہوتی ہے نا, تو وہ ایک دن صدمے کا دن ہوتا ہے. ایسے جب عید ہوتی ہے نا, وہ خوشی کا دن ہوتا ہے. شادی ہوتی ہے نا, خوشی کا دن ہوتا ہے. تو اسی طرح جو جمعہ ہے نا, وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. حدیث شریف میں کہ ہمارے لیے, مسلمانوں کے لیے, اسی لیے مبارک آپ کہہ لیا کریں نا جمعہ مبارک. میں نے کہا آپ سے بھی پوچھ لوں احتیاط میں, میں آپ کو آپ کہتے پہلے نہیں کہتے تھے, میں نے کہا دیکھیے یہ نئی چیز ہے, یہ نئی چیز ہے, مگر جمعۃ المبارک بھی نئی چیز ہے. جمعہ ہمیشہ مبارک رہا اور رہے گا, اس کی مبارک دینا اب شروع ہوئے. وہ ہم پہلے بدھ کو تو نہیں دے سکتے, جمعے کو ہی دیں گے نا, ویسے پوچھ رہا ہوں. مطلب ہاں آپ نے کہا عید کا دن ہے, آپ نے خود ہی فرمایا عید کا دن ہے, دنوں کا سردار ہے. اور ہمارے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل روزے جو لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کو منع فرمایا کہ تم جمعے کے دن روزہ نہ رکھو. ٹھیک, یعنی اس کے لیے ہمیں خاص طور سے نہیں, وہ عید کے دن جمعہ روزہ نہ رکھنے کا نا, جمعے کے دن بھی نہیں رکھنا. نوافل روزہ جمعے کو اچھا, نفلی روزہ جمعے کو نہ رکھا جائے. آپ کے میں نے یہ پہلی بار سنی بات. نہیں, اگر آپ روزے, آپ نے بھی پہلی بار سنا, آپ کے لیے بھی نہیں. ہمارے یہاں تو بلکہ فضیلت ہے جی, میرے بھی یہی رکھا جائے, سوائے وہ عید کا دن پڑ جاتا ہے تو 2 عید ایسی ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ کچھ نہیں سننے میں. جی بسم اللہ.
اگر جمعہ آپ ایسے روزہ رکھ رہے ہیں جو آپ 3 دن کے جیسے ایام بیت کے رکھتے ہیں، بیچ میں جمعہ آ گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ نوافل روزے رکھ رہے ہیں اور متواتر رکھ رہے ہیں اور آپ کی نیت ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں بریک دیتے ہیں، ہاں، ورنہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے، نفل روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ آپ کا ایسی کوئی آپ کے سننے میں بات آئی؟ جہاں تک انہوں نے فرمایا کہ میرے غریب امتی کے لیے جمعہ عید ہے، یہ تو حدیث منقول ہے، صحیح، باقی اس مناہی حدیث کا کو کوئی آپ کے میں نے علم میں نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ آپ کے بھی تھوڑی سی جو بات کا اپنے اعتبار سے تھوڑا سا میں عوام الناس بھی شاید اس سے تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو جائیں، خدا نخواستہ، اور جمعہ مبارک بات دینے کی بات ہے تو صحیح ہے کہ اگر ہمیں کچھ چیزیں روایات میں اور تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ ایک ایک پل تو نوٹ نہیں کیا جا رہا اور ایک ایک چیز نہیں بتائی جا رہی، لیکن اگر کوئی چیز اس کی حرمت ثابت نہیں ہے، یعنی یہ ثابت نہیں ہے کہ معصوم نے منع فرمایا ہو کہ یہ کام نہ کرنا، اگر یعنی یہ منع ہی بتا جس دیا کو کہیں گے وہ نہیں، ہاں اگر یہ کہہ دیا کہ یہ منع ہے، یہ چیز نہیں کی جا سکتی اور پھر ایجاد کی جائے تو اس کو بدعت کہا وہ جائے، بدعت، وہ حرام۔ بہت بڑی اچھی آپ نے گرا کھول دی ہے۔ لیکن اگر معصومین کیا تو اس کے اندر زندگی خاموش ہے، یا یہ کہ اس زمانے کے اندر اس طرح کا رواج نہیں تھا اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ چیز حلال ہے حرام ہے، تو کل شیء لک حلال، جیسے پینٹ شرٹ پہننا حلال ہے، یہ اس طرح کے شوز پہننا حلال ہے، اس طرح کی گھڑی پہننا حلال ہے، موبائل یوز کرنا حلال ہے، تو جس کے بارے میں نہیں کچھ نہیں آئی ہے، یعنی حرمت نہیں آئی ہے، وہ پھر حلال ہے ہمارے لیے، اور انہی میں سے جمعہ مبارک بھی، جمعہ مبارکباد دینا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، کیک کاٹنا، آئس کریم کھانا، اس کے اندر کوئی مظاہرہ نہیں۔ یہ بھی بڑے دیکھیں سوالات اٹھتے ہیں، یہ بھی ساتھ اس کو دین کا وہ بنا لینا، یا اس کو یہ سوچنا، یا یہ سوچ لینا کہ اس سے ثواب ہوگا، یا یہ سوچ لینا صبح اٹھتے ہی جمعے کو یہی میسیجز آنا شروع ہوں آدھے دن تک، وہ ضروری میری نہیں۔ عرض سنیں، ماں بیٹے کو کہتی ہے میں تیرے صدقے قربان، اور سواب واسطے کہندی وہ تو قربان چلی جاندی، اور تیری خیر ہوئے تو آ گیا، یہ سواب کی پہلے تک تو جمعہ مبارک میں صدقے قربان نہیں ہو رہا تھا، مگر جمعۃ المبارک تو تھا کہ نہیں تھا، ہمیشہ بس سے تھا، اتنی گزارش میری۔ اور اس پہ اندر اگر یہ آ جاتا تو کہ اس مبارکباد کا اتنا ثواب ہے، یہ پھر حرام ہے۔ چلیے، بڑی ہماری پروڈیوسر بڑی اہم بات کر رہی ہیں کہ جو ہمارے آج کل کے معمول ہیں اس میں یہ ایک ریمائنڈر کی بھی حیثیت رکھتا ہے، کسی کو کہنا کہ آج جمعہ ہے، اس لیے کہ ہم نے، آپ نے دیکھا پاکستان میں چھٹی بھی رہتی تھی جی، اس کا بھی ریمائنڈر آتا ہے جی کہ آج جمعہ ہے، وہ کہتے ہیں جمعہ مبارک، اور سورہ کہف کی کہتے ہیں کہ تلاوت وہ کریں، سورہ جمعہ کی تلاوت ہونی چاہیے، ان اعمال کو اگر بطور خاص انجام دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ بالکل صحیح، بلکہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے جی، وہ تو خطبے اور وہ نماز کے ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب درود شریف کی کثرت کا بھی حکم دیا کہ جمعے کے دن انہیں تحفے کے طور سے پیش کیا جاتا ہے، جب صحابہ کو آپ نے یہ بتایا کہ ایک قبولیت کی گھڑی آئے گی تو صحابہ بطور خاص عصر کے بعد، عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک دعا مانگا کرتے ہیں۔ عصر سے مغرب تک تو روزانہ کے بارے میں بھی تبدیلی کا وقت، جیسے فجر کا رات کو دل میں ڈھلنا اور دن کو اس میں، وہ تو مبارک وقت تھی، وہ اہمیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ بطور خاص کہا گیا ارواح کو یاد اچھا، کیا جائے۔ ایک اگر میں آپ لوگوں سے چیز، میرے خیال سے 1.5 منٹ ہمارے پاس ہے، کچھ ایک چیز جس سے ہم منع رہے ہیں، جیسے شاؤٹ کر دیتا ہے بندہ، مغلظات بک جاتا ہے، ٹیمپر لوز کر دیتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں روزہ ان سب کو روکنے کے لیے ہیں، لیکن اب تو حالانکہ موسم کی وہ سختی نہیں، وہ کہتے نہیں جی گرمی، وہ آپ کو نہیں پتا، میں وہاں سے جھڑکیاں، ظاہر بات بندہ ستا ہوا ہوتا ہے، تو کنٹرول کرنا ہی روزہ ہے۔ رحمان بھائی، مطلب اس کی کوئی لاحول پڑے کثرت سے، جیسے اگر اس کو رفع کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو صوم ہے، روزہ، وہ رکنے کی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور رمضان رمض سے ہے تو رمض کا مطلب ہے کہ جلا دینا، جلا دینا، اور صوم سیام سے ہے، اس کا مطلب ہے برداشت کرنا، ایسی کوئی بات جو آپ کو تکلیف دے اس کو صبر کریں، برداشت کریں۔ اور جمعۃ المبارک کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف جمعے کے دن کا ذکر فرمایا، ویسے دن تو ہیں مگر سورت کے، سورہ جمعہ جی 28ویں پارے میں، جیسے صرف رمضان مہینے کو اللہ نے کوٹ کیا قرآن میں جی، مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے سال میں 12 مہینے بنائے، مگر نام صرف رمضان کا، اسی طرح سارے دن اللہ نے بنائے مگر نام سورت کا جمعہ کا رکھا، ایسے راتیں بھی اللہ کی ہیں مگر لیلۃ القدر کا، سبحان اللہ، واہ واہ، تو یہ اتنے بڑے، اچھا وہ جی ہم نے بڑھنا ہے معذرت آپ کی بات سے،